أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا العذاب إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جیسا کہ گزشتہ درس میں 18ویں سپارے کے شروع میں جو قد افلح المومنون سورۃ المومنون میں کچھ ایسے اعمال ذکر کیے گئے تھے جن کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ آئندہ درس میں قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر جہاں فلاح پانے والوں کے لیے کیا کیا کام کرنا ضروری ہے یا کن کن کاموں کے نتیجہ میں اللہ بندے کو فوز و فلاح اور کامیابی عطا کر دیتا ہے، تو اس سلسلہ میں قرآن کریم میں تو بہت سارے مقامات ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت سارے اچھے اعمال کا تذکرہ ہے کہ یہ کرو فلاح پا جاؤ گے، یہ کرو گے اللہ کہ محبوب بن جاؤ گے، یہ کرو گے اللہ کا ساتھ ملے گا، یہ کرو گے جنت کے وارث ہو جاؤ گے. ان بہت سارے مقامات سے چند مقامات جو ہیں وہ جتنا ہمارے وقت کے لیے رہیں گے اتنے مقامات ذکر کرتے ہیں. ان میں سے ایک مقام ہے قرآن کریم میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے تذکرہ شروع ہوتا ہے اور بعض مقامات پر کہا گیا کہ فلاح پانے والے کون ہیں اور یہاں کہا گیا کہ اللہ کے بندے کون ہیں. اللہ کے بندے بظاہر تو سارے ہی ہیں نا، ہر آدمی اللہ کا بندہ ہے کیونکہ اللہ نے بنایا، اللہ کا بندہ، اللہ معبود اور یہ ہم جو ہیں یہ ہیں بندے. لیکن اللہ کے صحیح بندے کون ہیں؟ بندے تو کافر بھی اللہ کے ہی ہیں نا، اسی نے بنائے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، لیکن کافر کا اور مسلمان کا کتنا فرق ہے. اور پھر مسلمانوں میں کتنی کیٹیگریز ہیں، مسلمانوں میں متقین، مسلمانوں میں صابرین، مسلمانوں میں فاسدین، مسلمانوں میں فاسقین، مسلمانوں میں فاجرین، مسلمانوں میں مومنین، بے شمار کیٹیگریز ہیں. ان میں سے اللہ کے بندے یقیناً وہ ہیں جو صالحین ہیں، صابرین ہیں اور
اللہ رب العزت پر پورا ایمان رکھنے والے متوکلین علی اللہ ہیں، وہ ہیں اللہ کے بندے۔ اور اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے فلاح کا وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تو کامیاب کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان فلاح پانے والے اللہ کے کامیاب بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے تو وہ ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے بعض پاکستان انڈیا کے شاعر حضرات شعروں کا تذکرہ کرتے ہوئے یا ادیب حضرات اپنے باتوں میں ذکر کرتے ہیں کہ اقبال کا مرد مومن کون ہے۔ مرد مومن تو وہی ہے نا جو مرد مومن ہے، لیکن اقبال کا مرد مومن، آگے انہوں نے مرد مومن کی کچھ اپنے شعروں میں خاص صفتیں بیان کی ہیں کہ اگر اس طرح کا مرد مومن ہو تو یہ اقبال کا مرد مومن، اور اگر ان صفتوں کا مالک بندہ ہو تو یہ اللہ کا بندہ۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑے آرام سے چلتے ہیں۔ جیب میں پیسہ ہو، گاڑی قیمتی نیچے ہو، اور آدمی جب اترے اور پھر وہ آہستہ سے چلے، تندرست بھی ہو، توانا ہو، آہستہ سے چلے تو پھر بڑی بہادری کی بات ہے نا۔ جیب نے پیسے نے دل کو گرمی دے رکھی ہے کافی کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس، گاڑی بہت قیمتی میری ہے، اور آدمی جب اترے تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اترتے ہیں گردن اکڑی ہوئی، سینہ تنا ہوا، اور مزاج جو ہیں وہ چڑھے ہوئے، ناک منہ چڑھا ہوا اور پھوں پھوں کرتے ہوئے چل رہے۔ یہ متکبرانہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ آپ ملٹی ملینر کیوں نہیں ہیں، زمین پر آرام سے چلیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر چلو گے تو کتنے لمبے ہو جاؤ گے۔ اگر تم اکڑو گے، کمر سیدھی ہو گئی، گردن بھی سیدھی ہو گئی، گردن میں سریا بھی ڈلوا لیجئے، کہاں تک جاؤ گے؟ لن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ، قرآن میں فرمایا اللہ لن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر لوگوں کے سامنے گال منہ پھلا کے چلو گے، تکبر کے ساتھ چلو گے، زمین پر زور زور سے ایڑی مار کے ٹک 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 چلتے۔ بعض دفعہ تعجب آتا ہے کہ ساری دنیا بیٹھی ہے، درمیان سے ایک آدمی گزرتا ہے، ہر آدمی کی توجہ اس کی طرف ہوگی، اس نے کچھ نہ کچھ ایسا کر رکھا ہے کہ سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کپڑا اگر انوکھا پہنا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس شہرت سے بچو، یعنی انوکھا ساری دنیا نے پہنا ہوا ہے، برابر ہے، ایک ایسی چیز کہ جو دنیا نہیں پہنتی یہ پہنے رہے، اسے کہا گیا لباس شہرہ، اس سے بچو۔ اور اگر کوئی انداز ایسا ہے، یعنی ہے مرد اور چلے لڑکیوں کی طرح، تو بھی لوگ دیکھیں گے، وہ بھی بہت باعث لعنت فعل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی ہو کر لڑکے کی طرح چال ڈال والا اور لڑکا ہو کر لڑکی کی چال ڈال والا، دونوں ایک دوسرے سی چال ڈال کی نقل اتارنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر زمین پر زور سے پاؤں مال کے ایڑی مار کے چلو گے تو تمہارے زور سے پاؤں مارنے سے زمین تو پھٹ نہیں جائے گی۔ لن تخرق الارض، ایک ہی جگہ اللہ نے اکٹھے دونوں گردن اکڑا کے چلنے والے اور پاؤں زور سے زمین پر مار کے چلنے والوں کے بارے میں کہا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں ایڑی مار کے، اور نہ پہاڑ کی بلندی تک جا سکتے ہیں گردن اکڑا کے، تو کیوں نہ آرام سے چلیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، آرام سکون کے ساتھ وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تواضع، انکساری، فروتنی اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ پیسہ چاہے کتنا بھی کیوں نہیں، کوٹھی بہت بڑی کیوں نہیں، گاڑی کیوں نہیں، اللہ کے سامنے تم کیا ہو، اللہ کے تو بندے۔ تو جتنا بھی عاجزی کے ساتھ رہے گا اتنا ہی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ
کہ جب کبھی کسی جاہل سے پالا پڑ جائے تو سلام کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ یہاں سلام جو ہے یہ ایک تو ہے نا سلام تحیہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس کو اس سے بہتر جواب دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر اس نے بھی تینوں کہہ دیے تو آپ تینوں کہہ دیں۔ یہ ہے بہتر جواب دینا تحیہ، یہ ہے سلام تحیہ۔ ایک ہے سلام متارکہ، متارکہ ترک کرنا، متارکہ مانا ترک سے ہو گیا نا۔ ایک سلام ہے پیار کا، ایک سلام ہے جان چھڑانے کا، متارکہ وہ ہے۔ اب کسی آدمی سے جاہل سے پالا پڑ جائے، اجڑ آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ضدی ہے، اور ان پڑھ ہے تو وہ تو جو کچھ ہے وہ ہے ہی ہے، ماننے کی نہیں بلکہ وہ صرف اڑی اور ضد میں اڑا ہوا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ مغز ماری نہ کرو، اپنا فرض پورا کرو، دعوت دی، مانے نہ مانے، حجت بازی پہ آ جائے، سلام کرو، نکل جاؤ۔ یعنی یہ سلام پیار محبت والا نہیں، سلام جان چھڑانے والا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کبھی کسی جاہل سے، کسی ضدی اڑیل آدمی سے پالا پڑ جائے تو سلام کر کے یہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو یبیتون، بیات، یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، مبیت منا میں جو 3 راتیں گزاری جاتی ہیں ان کے بارے میں، تو یہاں وہی یبیتون جو رات گزارتے ہیں، کس حالت میں؟ ٹیلی ویژن لگا کر، وی سی آر لگا کر، فلمیں لگا کر، ڈرامے لگا کر نہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، طویل قیام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، رکوع کیا، سجدے گئے، طویل سجدہ کیا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی طویل قیام نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر محنت مزدوری والا آدمی ہے، مزدور دار ہے، مشقت کرتا ہے اور راتوں کو قیام نہیں کر سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء باجماعت پڑھ لی، اس کی آدھی رات کی عبادت اللہ نے لکھ لی۔ جس نے فجر بھی باجماعت پڑھ لی، اللہ نے اس کی پوری رات کی عبادت لکھ لی۔ اگر کوئی مشقت والا نہیں جاگ سکتا تو پابندی کر کے مغرب، عشاء اور فجر یہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھے، اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا، پوری رات کے عمل کا ثواب عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے ایسے طریقے بتائے کہ آدمی اگر ذرا بھی مشقت والا ہے تو کہا کہ تم وطر چھوڑ کے نہ سویا کرو، وطر پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم نہیں اٹھ پاؤ گے، مشقت کر کے سوئے اور سوئے، لمبی نیند آ گئی، سحری نہیں اٹھ پائے تو وطر نکل جائے گا، فرمایا تم وطر پڑھ کے سویا کرو۔ جس آدمی کو جس طرح کا کام کرنا ہے اور جس طرح کی اس کی ڈیوٹی ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی فرصت ہے، دن کو آرام کر سکتا ہے، وہ رات کو جاگے اور سجدے اور قیام کرے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور چوتھی صفت عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا 1، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 2، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما 3، اور والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ چوتھی صفت ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، اے اللہ ہمیں بچا لینا۔ والذین، اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یقولون جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے اللہ ہم سے پھیر دے، ہم کو ہٹا دے، ہم سے دور کر دے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، یعنی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، جہنم کی آگ سے
اس کے عذاب سے بچانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مغرب کے بعد 7 مرتبہ اور فجر کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار کہا، اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ اس حدیث کی سند پر علماء کرام نے کلام کیا، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، جبکہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ان کے اذکار کے بارے میں کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس حدیث پر اگرچہ علماء کا کلام ہے لیکن اس کی سند حسن درجے کی ہے، یعنی ایسی حیثیت ہے کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام مغرب کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد، مغرب اور فجر کے بعد، یعنی دن کے شروع میں رات کے شروع میں، مغرب کے بعد 7 مرتبہ اور فجر کے بعد 7 مرتبہ کہیں، اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اہل ایمان۔ اللہ کے بندے عباد الرحمن کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ عذاب سے پھیر دے کا معنی کیا کہ جہنم سے ہمیں دور کر دے۔ جنت سے دور جہنم سے دور کریں گے تو آگے کیا ہے؟ آگے جنت ہے انشاءاللہ، یعنی جہنم سے جو بچ گیا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور پھر یہ عباد الرحمن ہیں، ان میں باقی ساری صفات موجود ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، تو انشاءاللہ ان کے لیے جنت ہے۔ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، یعنی جہنم سے ہمیں بچا لے، کیونکہ جس کو جہنم کی ہوا بھی لگ گئی، لو بھی جس کو کہتے ہیں گرمیوں کی، گرمی تو دور کی بات ہے، لو، جہنم کی لو بھی لگ جائے تو وہ بھی جلا دے گی۔ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اللہ ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اب جہنم ٹھہرنے کی جگہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے اور رہنے کی جگہ اچھی کیوں، جو ہے جہنم؟ تو یہ بندے ہی کہہ رہے ہیں کہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹھہرا جا سکتا ہے نہ رکا جا سکتا ہے، بلکہ اس سلسلے کی بدترین جگہ ہے، اور اس کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے، لہذا یا اللہ ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اور اگلی صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، ایک صفت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی پھر اتنا اپنے ہاتھ کو بند کر لیتے ہیں اور جیب کو بھی ٹانکا لگا لیتے ہیں کہ کچھ نکلے نہ، بخیلی کی حد بھی نہیں کر دیتے۔ لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور بخیلی بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اسراف اور فضول خرچی اور بخیلی کے درمیان جو درجہ ہے، معتدل طریقہ سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر جائز کاموں میں کچھ زیادہ خرچ کرے تو یہ ہے اسراف۔ یہاں اسراف اور تبذیر 2 لفظ استعمال ہوئے قرآن کریم میں۔ یہاں کہا گیا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اسراف نہیں کرتے، یعنی جائز حلال کاموں میں بھی زیادہ خرچ نہیں کرتے۔ مثلا مہمان آ گیا، آپ نے مہمان کو کھانا کھلانا ہے، آپ نے روٹی بھی پکا لی، چاول بھی پکا لیے، 2 بڑے مشہور کھانے ہیں، روٹی اور چاول۔ روٹی سالن کے ساتھ، چاول میں بھی کچھ نہ کچھ مسالہ جات ہیں، ساتھ میں ایک سویٹ ڈش بھی رکھ لی، 3 کھانے ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہوا ہے، آپ نے یہاں سے لے کے اس دیوار تک پلیٹیں ہیں، کھانے ہیں، اور مہمان ایک ہے۔ اب صرف اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ سارا ٹیبل بھرا ہوا کھانوں کا، یہ اسراف ہے۔ جائز، جتنا جائز ہے اتنا ضرور کرو، مہمان کی خدمت کرو، لیکن جائز حدود میں۔ اب وہ کیا چھوڑے اور کیا کھائے وہ تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر مہمان کوئی ہم جیسا درویش آدمی ہو تو کہے گا کہ کس سے لوں اور کیا چھوڑوں۔ ایسے فضول کاموں کو قرآن نے اسراف کہا، کیونکہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، جو اس نے رکھی ہیں وہ سب حلال ہیں، اور انشاءاللہ اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی، سب حلال ہوں گی۔ اور اگر ایک پیسہ بھی حرام چیز میں خرچ کر دے، یہ حلال چیز میں زیادہ کرے تو اسراف،
اور حرام میں ایک پیسہ بھی خرچ کرے تو وہ تبذیر بھی فضول خرچی لیکن حرام کام میں، اور اسراف بھی فضول خرچی لیکن حلال کام میں۔ حرام کام میں تھوڑا پیسہ خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ نے چھوٹا سا خطاب نہیں دیا، بلکہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے تو شیاطین کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی جائز میں نہیں، ناجائز میں۔ گانا گانے والی کوئی چیز خرید لی، گانا وہ سی ڈی خرید لی مثال کے طور پر، سی ڈی ڈی وی ڈی جس میں سینکڑوں ہزاروں گانے ہی بھرے ہوئے ہیں، اب اس میں 1 ریال بھی جائے گا تو یہ تبذیر ہے۔ اس خرچ کرنے والے کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، لیکن یہ کھانے والے کو یہ نہیں کہا، اسراف کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ فضول خرچی ہے، لیکن شیطان کا بھائی یہ نہیں، کیونکہ یہ حلال چیزوں میں خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے اسراف اور تبذیر میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفو، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقترو، اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما، بلکہ ان دونوں درجوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جائز خدمات سر انجام دیجئے مہمان کی، اور جائز خدمات اپنی پارٹیوں میں کیجئے، لیکن فضول خرچیوں سے بچ کے رہیے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ایک اہم صفت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ اب یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھے تو اللہ کو پکار لیا، مزار پر گئے تو سرکار کو پکار لیا، مسجد میں اللہ کو پکار لیا، مزار پر گئے تو سرکار کو بھی پکار لیا۔ سرکار مری ہوئی منو مٹی کے نیچے ہے، اس سے بھی مانگ رہے ہیں، اور مسجد میں آ کے اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں۔ عباد الرحمن کی یہ صفت نہیں ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اور شرک کیا ہے؟ اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کو بھی پکارتے رہو، غیر اللہ کو بھی پکارتے۔ اگر کوئی صرف غیر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے، وہ تو کافر ہو گیا۔ جو صرف غیر اللہ کو بھی پکارے، اللہ کو بھی پکارے اور غیر اللہ کو بھی پکارے، تو یہ اللہ کے ساتھ اسے شریک کر رہا ہے، یہ ملحد نہیں ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، اور ہمارے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کتنا زوروں سے ہوتا ہے، اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کو پکارنا۔ آپ کی مسلمان آبادی میں سے کم و بیش 60% وہ لوگ ہوں گے جو سرکاروں، مزاروں، درباروں اور اس جگہ کے کام کرنے والے ہیں۔ ان کا وہ سارا سلسلہ جو ہے، جس کو قبوری نظام کہیں، درباری نظام کہیں، سرکاری نظام کہیں، کیا نام دیں گے، یہ پیر پرستی ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ اس 60% لوگوں کی جمعیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی صفت ذکر کی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی وہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کی جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر رکھا ہے سوائے حق کے ساتھ۔ یعنی کسی کو بلا وجہ ناحق قتل نہیں کرتے، اور اگر کبھی کسی کو قتل کرنے کی نوبت آتی ہے تو حق کے ساتھ۔ اب پہلی بات یہ کہ حق کیا ہے، قتل میں حق کیا ہے؟ قتل میں حق یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کیا جائے، اب اس کو ناحق نہیں قتل کیا جا رہا، یہ ہے قتل بالحق، اس کو حق کے ساتھ، کیونکہ اس نے اس کو مارا۔ لیکن ایک آدمی نے گولی مار دی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو کورٹ کچہری میں لے جائیں اس آدمی کو گولی مار دی، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ قتل بالحق ہوگا؟ یہ قتل بالحق نہیں، یہ تو جنگل کا قانون شروع ہو گیا، ادھر سے تم مارو ادھر سے وہ مارے، ایک ایک کر کے کئی جگہ درجنوں قتل ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے ہمارا مارا، اس نے اس کا مار دیا، اس نے اس کا مارا، اس نے اس کا مار دیا، اور کورٹ تک جاتے جاتے 10-15 آدمی جو ہیں وہ گرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام دیا ہے، قتل کا الزام لگے اس کو کورٹ میں قاضی کے سامنے پیش کر دو، گواہ 2 لے جاؤ، 4 جتنے گواہ مہیا کر سکتے ہو اپنے قتل کو ثابت کرواؤ، اور اس کے بعد اپنا حق حاصل کرو۔ اور اگر ایک ادھر سے مارتا جائے ایک ادھر سے مارتا جائے تو پھر جنگل کا قانون ہو گیا، اس میں تو کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ ایک
قاتل کو اگر مقتول کا حق سمجھتے ہوئے اس کے وارث قتل کروائیں، قصاص لیا جائے، تو زمین پر عدل انصاف قائم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کیا ہے۔ وہ انتقام الگ چیز ہے، یہ باقاعدہ عدل اور انصاف کے ذریعے ہوگا، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ تو فرمایا کہ ولا یقتلون النفس، اور وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، وہ نفس جسے کہ اللہ نے حرام قرار دے رکھا ہے قتل کرنا، الا بالحق، سوائے حق کے۔ اب جو جلاد ہے وہ اپنی تلوار سے قتل کرتا ہے، اپنی تلوار سے قتل کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے قاضی کا حکم ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے، اور قاضی کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تم نے عدل انصاف سے اس کو قتل کروانا ہے۔ اب یہ سلسلہ چونکہ اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا، یہ ناحق نہیں رہا بلکہ بالحق ہو گیا۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے عباد الرحمن زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، زنا کرنا نہیں، سورہ نور میں ہے زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ زنا کے قریب نہیں جانا، چونکہ زنا کی الگ الگ منزلیں سمجھ لیں یا سٹیپس سمجھ لیں، سب سے پہلے زنا کا آغاز عریانی سے ہوتا ہے۔ عریانی، بے حجابی، یعنی خواتین صحیح لباس نہیں پہنیں گی، مرد و زن کا اختلاط ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ایک فتنہ بنے گا اور اس فتنے میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اگر عورتیں لباس سے رکھیں پورا شرعی، اور حجاب و نقاب رکھیں شرعی طریقے سے پورا، نہ اس طرح کے اختلاط ہوں اور نہ اس طرح کے لوگوں کو موقع بنے۔ پہلے کسی شاعر نے، عربی شاعر نے کہا وہ ہے نظرہ فابتسامہ فموعد فلقا، یہ ایک مصرع ہے پورے شعر کا کہ نظر سے نظر ملی، نگاہ سے نگاہ ملی، بے پردہ ہوگی تو نگاہ سے نگاہ مل جائے گی، مسکراہٹ ہونٹوں پہ آ گئی، یعنی اگر دل میں میل ہے، غیر محرم کی نظر پڑے دل میں میل نہیں ہے، ٹھیک ہے پڑ گئی، لیکن اگر نظر پڑنے پہ چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو مطلب کہ اندر شر پیدا ہو گیا، اور اگلا سٹیپ ہوگا کہ اب یہ وعدہ کریں گے کہ یہاں گلی میں ملتے ہوئے تو نہیں، کہاں ملیں گے، کہیں ملاقات ہو گئی، فالقا، ملاقات ہو گئی تو وہاں گناہ کا سمجھے کہ آغاز ہو گیا۔ ان سارے مراحل سے اسلام نے منع کر دیا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ بد نظری ہو، نہ بے پردگی ہو، نہ ایک دوسرے سے نظر بازی ہو، اور نہ ہی زنا کے مواقع آئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایسے قانون دیے کہ عورت کی عصمت محفوظ رہے اور مرد بھی گناہ سے محفوظ رہے، دونوں کے گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام وضع کیا، اور مسلمانوں میں خاص طور پر عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے محفوظ نظام موجود ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا، اور جو کوئی ایک کام کرے تو وہ اپنے اوپر سخت وبال والا گناہ جو ہے وہ اپنے سر لے رہا ہے، وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ برے کام سر انجام دیے، یلقا اثاما، اثاما وبال، وہ اپنے سر پہ بہت بڑا وبال اور گناہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، یہاں دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی، اس گناہ میں سے کسی گناہ میں بھی مبتلا کوئی آدمی نیک لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی، لیکن آخرت میں جا کر خاص طور پر یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا، ڈبل ٹرپل کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، یعنی رہنا بھی عذاب میں ہے اور ساتھ ہی ذلت و خواری بھی اس کی قسمت میں ہوگی۔ إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے، گناہ تو ہو گیا لیکن وہ گناہ پہ مصر نہیں بلکہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
یعنی گناہ سرزد ہوا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوا تو اب پکا ہو جائے، آج کیا کل کیا پرسوں کیا، ذہن سے نکال دیا کہ میرا رب بھی ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوری طور پر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کر لے، اور تائب اللہ رب العزت اس کو گناہ سے یوں پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، چونکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے آگے۔ اور توبہ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے گناہ کی باقاعدہ پلاننگ کر لی اور کہا کہ بعد میں توبہ کریں گے۔ اب یہ پری پلانڈ گناہ ہے، پہلے سے پلان تیار ہے کہ ہم نے یہ سٹیپ کرنا ہے اور اگلا سٹیپ توبہ کا ہے۔ اب یہ تو توبہ کے ساتھ مذاق ہو گیا نا، انسان سے غلطی ہو گئی، ہو جاتی ہے، اب توبہ کر لے، لیکن پہلے سے طے کر رہا ہے، سارے پروگرام کی ٹوٹل ڈیٹیل تیار کر کے، پیپر ورک تیار کر کے، آخری نقطے پر توبہ بھی لکھ رکھا ہے کہ توبہ بھی کرنی۔ تو یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے، توبہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اگر صحیح معنوں میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس توبہ کے 3 رکن یا 3 شرطیں ہیں جو توبہ گناہوں کو معاف کروانے والی۔ ایک یہ کہ اسی وقت اس گناہ سے ہاتھ کھینچ لے، جہاں ہے اپنا رد وہیں روک لے، فوری طور پر اس گناہ سے رک جائے۔ نمبر 2، آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عہد کرے، عزم بالجزم کرے۔ نمبر 3، جو ہو چکا پہلے جتنا گناہ اسی نوعیت کا یا کوئی بھی گناہ ہو چکا، اس گناہ سے فوری طور پر اپنے اندر شرمندگی محسوس کرنا شروع کرے کہ مجھ سے گناہ ہوتے رہے۔ 3 شرطیں، کیے پر شرمندہ ہو، نادم ہو، آئندہ قطعاً نہ کرنے کا پکا عہد کرے، اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اب یہ ہے جب تک گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوگا، یعنی جو کوئی نمازیں ہیں، کچھ روزے ہیں، جو اللہ اور بندے کے معاملات ہیں، ان میں یہ 3 شرطیں ہیں۔ اور اگر بندے اور بندے کے معاملے میں گناہ ہے، چوری کر لی کسی کی، تھپڑ مار دیا کسی کو، جیب کاٹ لی کسی کی، اور اب کہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر لوں گا، تو اس کی یہ توبہ نہیں ہوگی۔ اب جس کے پیسے نکالے ہیں پہلے اس کے پیسے دو، پھر جا کے مسجد میں توبہ کرو، کیونکہ بندوں کا حق بندوں سے معاف کروانا ہے، چاہے کیش دے کے معاف کرا لو، چاہے وہ بغیر لیے معاف کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو توبہ کے لیے بندے اور بندے کا گناہ ہو تو بندے کو راضی کرنا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے۔ فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور عمل صالح سر انجام دیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نے 500 گناہ کیا ہے، اگر سچے دل سے یہ توبہ کر لے گا پوری شرطوں کے ساتھ، اللہ اس کو ان 500 گناہوں کی جگہ بھی 500 نیکیاں دے گا، اور پہلے سے جو کوئی نیکیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کے بیلنس میں محفوظ ہوں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ بندہ گناہ کرے اور اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ جیسے ہی اس کی طرف پلٹے وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں، تم تو بہت کر چکے، اب تمہیں دیکھیں گے، نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، جب ابھی بندہ پلٹ آئے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو آدمی توبہ کرے اور عمل صالح کرے، جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل صالح کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ یعنی ایمان، اپنے دل کے اندر ایمان مضبوط کرے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو صحیح معنوں میں وہ سچا توبہ کرنے والا ہے۔ اگلی صفت بتایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی جو ہے آدمی کو اللہ کے بندوں سے، اس نیک لوگوں کے گروپ سے نکال دیتی ہے۔ اور جھوٹی گواہی، ایک کام کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، بھائی میرے ساتھ چلو ذرا۔ اور آپ کے علم میں ہمارے پاکستان، انڈیا میں، پاکستان میں تو میں دیکھا کہ کورٹ کچہری کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کو بھی آپ 4 پیسے دو وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اس کے باپ دادے کو بھی خبر نہیں معاملے کی،
لیکن گواہی کے لیے تیار ہے کیونکہ اسے پیسے چاہیے. چھوٹا کیس ہے تھوڑی فیس. اب قاضیوں کی تو تنخواہیں ہیں, وکیلوں کی فیسیں الگ ہیں اور گواہوں کی فیسیں الگ ہیں. چھوٹے کیس پہ چھوٹی فیس, بڑے کیس پہ بڑی فیس. لیکن یہ خدائی خدمت گزار ہیں گواہی کے معاملے میں, کچھ نہیں جانتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, جو ان کے منہ میں ڈالیں گے وہ کہتے چلے جائیں گے. تو یہ گواہی دینا جو ہے, جھوٹی گواہی دینا, اللہ نے فرمایا یہ نیک بندے نہیں ہو سکتے, اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے جو جھوٹی گواہی دیں. والذین لا یشہدون الزور, وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے وہ اللہ کے بندے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کبھی کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں. اب آدمی گزر رہا ہے, دیکھا کہ روڈ سے اسے جانا ہے, تھوڑا چل کے روڈ پہ دیکھا کہ ایک آدمی تماشا لگا کے کھڑا ہے. اب وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے کہ چلو تھوڑی دیر ہم بھی ڈگڈگی سنتے ہیں, تو شامل ہو گیا نا ان میں. اگر ایسا کوئی بھی لغو موقع, لغو کام, لغو باتوں کی جگہ ہے تو وہ وہاں سے شرافت کے ساتھ نکل جاتا ہے. مروا باللغو مروا کراما والذین وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ اگر کبھی کسی ایسی لغویات سے گزرنا ہی پڑے تو شرافت سے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر رک جائیں, جب بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو پھر اٹھ کے چلے جائیں کہ یار یہ کیا فالتو باتیں کر. اب سارا ٹائم وہاں نکال لیا, بیٹھا ہوا تھک گیا تو اب کہتا ہے کیا فالتو باتوں میں لگے ہوئے, اٹھ نہیں. جیسے ہی پہنچا دیکھا کہ یہ لغویات میں مصروف ہیں, فوری طور پر وہاں سے نکل جائے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم وعمیانا, اور اللہ ہی کے نیک بندے وہ بھی ہیں کہ جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں انہیں سنائی جائیں. ذکروا بآیات اللہ, جب اللہ کی آیات سنائی جائیں, ان پر پڑھی جائیں, ان کو یاد دلائی جائیں, لم یخروا علیہا صم وعمیانا, تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. یہ نہیں کہ اندھے بہرے ہو کر گریں, بلکہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں, انہیں صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں اور سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں. ایک ہے کہ بغیر سمجھے بغیر دیکھے چلے گئے, نہیں, اندھے بہرے ہو کر وہ ان پر نہیں گرتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا, اور وہ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو یہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں عطا فرما, ربنا حب لنا, حب لنا یہ وہب یحب سے, جس سے آگے ایک وہاب لفظ بھی ہے. حب لنا, اے اللہ ہمیں عطا فرما, من ازواجنا ہماری بیویوں سے, وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے, یعنی ہماری بیویوں سے, یا دوسرے لفظوں میں ہمارے شوہروں سے, کیونکہ اللہ کے بندوں میں عورتیں بھی تو شامل ہیں نا. عورت کہتی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا, تو اس کا معنی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں ہمارے شوہروں سے, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے شوہروں سے, عورت کہے تو شوہروں سے, اور مرد کہے تو بیویوں سے, کیونکہ زوج کا لفظ عربی زبان میں شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے دونوں کے لیے ہوتا ہے, جوڑا. وذریاتنا, اور ہماری اولاد, یعنی بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, جو بھی کسی کی اولاد ہیں. بندہ, اللہ کا بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان سے قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی سے کب ملے گی یا شوہر سے کب ملے گی؟ جب ان دونوں کے تعلقات اچھے ہوں گے. دونوں کو ایک دوسرے سے ٹھنڈک تب ملے گی جب تعلقات اچھے ہوں گے. اگر شوہر اچھا ہے, ساری گھریلو چیزیں مہیا کرتا ہے, بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے, بیوی اس کو دیکھے گی, اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی یقیناً. بیوی اچھی ہے, شوہر کی ہر طرح کے آرام کا خیال رکھتی ہے, اور جتنی خدمت اس کے حصے میں ہے وہ کرتی ہے, یقیناً شوہر کو بھی اسے دیکھ کر سکون ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا. خاص طور پر عورت کو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اب اگر دونوں ایک ڈیوٹیاں صحیح نہ دیں,
بیوی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی یا گرمی ہوگی؟ وہ تو دیکھ کے گرم ہوگا نا۔ اسی طرح شوہر ہے ذمہ داریاں پوریاں نہیں کر رہا، وہ جیسے باہر سے آتا ہے تو عورتیں اس کے ناک منہ چڑھاتی ہیں، گرم ہوتی ہیں کہ بیکار آدمی پھر آ گیا۔ تو اگر اپنی اپنی ذمہ داری دونوں پوری کریں تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کا معنی یہ ہوا کہ بچے فرما بردار ہوں، نیک ہوں۔ اے اللہ بیویاں فرما بردار ہوں، اے اللہ شوہر فرما بردار ہوں، اے اللہ بچے فرما بردار ہوں، کہ ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے بیویاں بھی پسند ہیں، تمہاری دنیا سے خوشبو بھی پسند ہے، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اہل ایمان کے لیے کہا گیا کہ بیویاں اور اولادیں، بیویاں، شوہر اور اولادیں یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگار نیک لوگوں کا امام بنا۔ دو معنی ہیں، ایک یہ کہ میرے مقتدی پرہیزگار ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں سب پرہیزگاروں سے بڑا پرہیزگار ہوں، امام ہوں، سب کے آگے ہوں۔ اب ایک ہوتا ہے کہ صرف ساتھ لے کے چلنا، ایک ہے آگے لگ کے لوگوں کو چلنا۔ یہاں امام کے معنوں میں اگر یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ مقتدی سارے نیک ہوں، انشاءاللہ یہ خود بھی امام صاحب نیک ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو سب کا سردار، اب ان کی سرداری اس کے پاس نہیں، لیکن اس نیک عمل میں سب سے اعلیٰ ہے، تو کہا جائے گا یہ سب کا سردار ہے۔ وہ امامت ہے کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، انہیں جنت میں غرفہ دیا جائے گا ان کے صبر کے نتیجہ میں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اللہ رب العزت انہیں وہاں تحیہ اور سلام، یعنی ان کو جنت میں یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے تحیہ و سلام، دعا و سلام پہنچایا جائے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور یہ ان کے لیے بہت ہی بہترین جگہ ہوگی رہنے کی، ٹھہرنے کی اور رکنے کی۔ کچھ پہلے لوگوں کے لیے کہا گیا نا کہ جو گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے رہنے کی جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ وہ بہت ہی اچھا اور عمدہ مقام ہے رہنے کے لیے، جو مسلمانوں کو، مومنوں کو دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ 8-7 اوصاف اہل ایمان کے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ فلاح پانے والوں کے، جنت پانے والوں کے اوصاف ہیں۔ ان اوصاف پہ غور کریں، کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ یہ مقامات تو کافی سارے ہیں، میں کچھ نشانیاں لگائی تھیں لیکن ٹائم جو ہے وہ ہمیں ساتھ نہیں دے رہا۔ تو انشاءاللہ آئندہ کچھ مقامات اور لیں گے۔ ان 2 جگہوں پہ زیادہ چیزوں کا تذکرہ تھا، سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، اور یہاں سورت فرقان اور سورت المومنون، اس میں 8-8 7-7 بلکہ 11 آیات وہاں ہیں، 11-15 آیات یہاں ہیں۔ باقی مقامات میں 1-2-3 آیات ہیں، انشاءاللہ وہ جلدی کلیئر ہو جائیں گے۔ کوئی صاحب کوئی مضمون لکھنا چاہیں تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ وہ اس طرح اکٹھی ساری آیات ایک جگہ صرف ترجمہ اور تھوڑا تھوڑا مفہوم لکھتا چلا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، یا اللہ کے بندے ہیں۔ کون سی حدیث ہے بھائی ہماری؟
ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے الفاظ نقل کیے ہیں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لیکن یہی چند کلمات کی کمی بیشی کے ساتھ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ایسے ہی بخاری میں بھی۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ لیکن لفظ مسلم کے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرے تو وضو کے نتیجہ میں اس کے یہ ہاتھ ایسے ہی پاؤں اور ایسے ہی چہرہ، خاص طور پر پیشانی، پورا چہرہ بالخصوص یہ پیشانی، یہ قیامت کے دن چمکدار ہوں گے۔ غرن محجلین، غرن جس کی یہ پیشانی چمکدار ہو، اور محجل جس کے ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں۔ اب ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، پاؤں بھی چمک رہے ہیں، چہرہ اور پیشانی بھی چمک رہے ہیں، تو یہ ایک خاص علامت ہوگی کہ یہ خاص قوم ہے، کوئی نیک لوگوں کا گروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے نتیجے میں میری امت کے لوگوں کے یہ اعضاء چمکدار ہوں گے۔ اور آگے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تم میں سے جو شخص اپنی چمک بڑھانا چاہے تو بڑھا لے۔ اب ایک آدمی سردی میں ہاتھ نکالتا ہے کوہنی تک، اور مشکل سے وہ اوپر سویٹر ہے یہاں، اس کو تھوڑا سا اوپر گھسیٹتا ہے تاکہ زیادہ دھونا نہ پڑے، تو کہاں تک آئی چمک؟ کوہنی کے پاس، اوپر تک صحیح لیکن کوہنی کے پاس۔ اور اگر وہ تھوڑا اور اوپر کرتا ہے تو تھوڑی سی اور اوپر آ جائے گی، چمک زیادہ ہو گئی نا۔ یہ مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تھوڑا سا اوپر کرو، ایک تو کمپلیٹلی کوہنی اس میں آ جائے گی، وہ شک نہ رہے گا کہ کچھ جگہ خشک تو نہ رہ گئی۔ یہی معاملہ ٹخنوں کا ہے، ٹخنوں تک ٹھیک ہے، پاؤں مکمل ہے، لیکن تھوڑی سی پنڈلی بھی اس میں آ جائے تو اور زیادہ مکمل ہو گیا، پنڈلی تک سفیدی بڑھ گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے ایک روایت کہ وہ اپنے کندھوں تک، بازوؤں کو کندھوں تک دھوتے تھے، اور پاؤں کو گھٹنوں تک، ٹخنوں تک نہیں، گھٹنوں تک۔ اور اسی حدیث کو لے کر کہ جتنا زیادہ دھوئیں گے اتنی زیادہ سفیدی یا روشنی یا چمک ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو زیادہ کرنا چاہے وہ کر لے۔ اصل غرض یہ نہیں کہ کندھوں تک یا گھٹنوں تک دھوئیں، غرض یہ ہے کہ ٹخنوں اور کوہنیوں کو شامل کریں اچھی طرح، اور تھوڑا اوپر تک پانی کو چڑھائیں تاکہ یہ چیزیں خشک نہ رہ جائیں۔ یعنی اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ ٹخنے اور کوہنی کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، یہ گرمیوں کے دنوں میں تو ظاہر ہے کہ عموماً نہیں ہوتا، اس سردیوں کے بھی دنوں میں ہوتا ہے، زیادہ کوشش کر کے تھوڑے سے تھوڑی جگہ پر تھوڑے سے تھوڑا پانی استعمال کریں۔ گرمیوں میں تو میں نے ذکر کیا ٹینکیاں بہا دیتے ہیں ہم لوگ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا دایاں پہلو۔ التیمم کا معنی ہوتا ہے دایاں پہلو، دایاں عضو، دائیں چیز۔ فی تنعلہ، جوتا پہننے میں، نالین شریف بڑا مشہور ہے نا پاکستان انڈیا میں، وہ جو جوتا بنائے پھر رہے ہیں، سر پہ بھی رکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن پہ بھی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک کا جوتا ہے۔ ڈیزائن جوتے کا ہے، جوتا تو جوتا ہی ہے نا، نبی پاک کا ہی صحیح۔ کبھی نبی پاک نے ایسا کیا کہ مسجد میں قرآن کریم کے اوپر جوتا رکھ دیا ہو؟ یعنی عجیب غریب انداز انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ نال کا معنی جوتا، اور نعلین دو جوتے، جوڑی۔ یہاں
فرمایا گیا کہ یوجب التیمن فی تنعلہ، تنعل تنعل کا معنی جوتا پہننا، نال سے ہی تنعل ہے۔ جوتا پہننے میں بھی آپ کو دایاں پہلو پسند تھا، یعنی پہلے دایاں جوتا، بوٹ چپل کچھ بھی ہے پہلے دایاں اور اس کے بعد پھر بایاں، اور نکالنے میں اس کے الٹ ہو جائے گا، جیسے مسجد اور حمام کا معاملہ ہے نا، اسی طرح پہنیں گے دایاں نکالیں گے بایاں۔ شلوار ہے پائنچا پہلے دایاں پہنتے وقت نکالتے وقت بایاں، پتلون کا بھی وہی عالم ہو گیا، اور قمیص ہے تو اس کا یہ بازو پہننے میں دایاں، یہ ہے تیمن، یعنی ہر معاملے میں دایاں دایاں دایاں، الا یہ کہ نکالنے میں بایاں، مسجد سے نکلنے میں بایاں، باتھ روم سے نکلنے میں دایاں، اور اندر جانے میں بایاں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کو پسند تھا دایاں پہلو، خاص طور پر جوتا پہننے میں، و ترجلہ، اور اپنے بال سنوارنے میں۔ ترجیل ترجل یہ ہے کہ ایسے بالوں کو پہلے آپ کے سینٹر میں تو ہے نا نشان، کیا کہیں گے، چیر، مانگ بھی کہتے ہیں، چیر بھی کہتے ہیں، کہ بالوں کو ادھر چیر کے آدھے ادھر اور آدھے ادھر۔ مانگ آپ کی سینٹر میں ہوتی تو پہلے دائیں طرف والے بالوں کو اچھی طرح کنگھے کے ساتھ سنوارتے اور پھر بائیں کے۔ وَطُہُورِهِ، اور وضو کے معاملے، طہارت کے معاملے میں، اگر غسل ہے تب، وضو ہے تب پہلے دایاں، اب ہاتھ پہلے دایاں پھر بایاں، پاؤں پہلے دایاں پھر بایاں، یہی دو چیزیں ہیں نا جن میں دائیں بائیں کا ہو سکتا تھا، باقی اب کلی کریں تو منہ ایک ہے، ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ناک ایک ہے، تو وہاں تو دایاں بایاں ہو نہیں سکتا۔ وفی شانہ کلہ، اور اپنے ہر معاملے میں، یعنی اب آ گیا لینا دینا، سلام، مسافہ، یہ وہ ہر چیز جو ہے وہ دائیں سے آپ پسند کرتے تھے، سوائے چند ایک چیزوں کے جن کے بارے میں نے ذکر کیا کہ باتھ روم میں داخل ہوں تو بایاں، اس وقت بایاں، ناک صاف کرنی ہے بایاں، استنجا کرنا ہے بایاں، یہ کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں جن میں بایاں پہلے ہے، ورنہ سب میں دایاں دایاں اور دایاں۔ دائیں میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے کسی ہاتھ میں کوئی، ہمارا تو یہ ذرا کمزور ہوتا ہے نا اس کی نسبت، اللہ نے اپنے لیے دونوں دائیں رکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن خزیمہ۔ ابن خزیمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 42، اور اس کی سند پر کچھ کلام کیا گیا ہے اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی تائید پہلی حدیث کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں دایاں پسند تھا، تو یہاں دائیں ہی کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کی سند کو ضعیف کہا گیا۔ اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم، تو اپنے دائیں سے شروع کرو، یعنی ہاتھ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو کٹھے ہی دھلیں گے، لیکن یہ دایاں پاؤں دایاں، تو آپ نے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، ان الفاظ کی سند ضعیف ہے، لیکن معنی اس کا صحیح ہے، پہلی حدیث میں وہ آیا ہے، گزر گیا ہے، معنی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی الامامہ والخفین، اخرجہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فمسح بناصیتہ، آپ نے اپنی تھوڑی سی پیشانی کا مسح کیا، باقی کا امامے کے اوپر سے کیا، اور پاؤں کا مسح کیا۔ خفین یعنی جو چمڑے کے جوتے بنائے جاتے ہیں، چمڑے کے جرابیں ہوتی ہیں جن کو خفین کہا گیا، موزے کہا جاتا ہے نا، موزے ویسے جرابوں کو بھی موزے لوگ کہتے ہیں، تو یہ پلاسٹک کی ہوں، کاٹن کی ہوں، نائلون کی ہوں، کسی بھی چیز کی ہوں، یا چمڑے کی ہوں، اصل میں یہ سارے موزے ہیں، لیکن موزہ خاص چمڑے کے لیے اور باقی سارے کے لیے موزے کی بجائے جراب کا یا ساکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو فرمایا کہ
مسا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا، یعنی پیشانی کا پہلے نمبر پر، یعنی جو امامہ ہے وہ باندھا ہوا ہے، جیسے یہی سمجھ لیں کہ ابھی میں نے رومال لیا ہوا ہے، نیچے ٹوپی ہے، تو آپ یہ حصہ جو پیشانی کا ہے کچھ پیشانی پہ کرتے، لیکن پیشانی کا تھوڑے سے بال اس میں شامل ہونے چاہیے۔ ناسیہ کا معنی یہ صرف یہ نہیں، یہ جبہہ ہے، جہاں سے بال شروع ہوئے ہیں یہ ہے ناسیہ۔ ناسیۃ کاذبہ قرآن کریم ہے، یہاں جہاں سے بال پکڑ کے دعا مانگنے کا ذکر یاد ہوگا آپ کو، پہلے دن کی دلہن ہو تو ان بالوں کو پکڑ کر دعا مانگنا۔ اب ظاہر ہے کہ اچھے طریقے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بال پکڑتے کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہ یہ آتے ہی مجھے بالوں سے پکڑ رہا ہے۔ تو یہ ناسیہ ہے، یعنی تھوڑے سے بال جو ہیں سر کے پیشانی سے آگے وہاں مسا کرتے، باقی کا مسا امامہ مبارک کے اوپر سے کر لیتے۔ سارا امامہ اتار کر سارے سر کا مسا نہیں، بلکہ تھوڑا سا پیشانی پر، ناسیہ پیشانی کے بالوں پر، تھوڑا سا امامہ کے اوپر سے، یہ ہو گیا۔ کبھی پورے سر کا مسا، امامہ نہیں ہے پورے سر کا مسا، امامہ ہے تو ناسیہ اور امامہ کا مسا۔ اب یہ نہیں ہے کہ امامہ کو بالکل ہلائیں گے نہیں اور اوپر سے مسا کر دیں گے، تھوڑا سا پیشانی کے بالوں کا اور باقی کا امامہ کا مسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ خفین یعنی موزوں کا مسا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی، جیسے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ٹوپی کو تھوڑا سا یا پگڑی کو اٹھا کے ایسے 2-3 مرتبہ مارتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگوں کو تھوڑا سا ایسے نا، وہ جو پیشانی کے بالوں کا ذکر۔ اب پیشانی کے بالوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کا مسا اپنے امامہ کے اوپر سے کیا۔ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، کچھ بھی پہنا ہوا ہے، اب وہ ٹوٹے یا رہے، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے باقی کا مسا جو ہے وہ آپ کو امامہ کے اوپر سے پورا کرنا ہوگا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے معاملہ میں حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، وہیں سے تم شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اب یہ معاملہ چونکہ اصلاً حج کا ہے اور صفا مروہ کی صحیح کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ ان الصفا والمروہ، یعنی صفا سے شروع کیا، تو صفا سے میں صحیح شروع کرتا ہوں۔ یہاں جو وضو کا معاملہ ہے اس میں بھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، نسائی کی حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح مسلم اور نسائی دونوں میں حدیث صحیح ہے اور صحیح ترین حج کے موضوع پر ہے، لیکن وہ یہاں اس کو وضو کے موضوع پر بھی لے آئے ہیں کہ جہاں سے اللہ نے وضو کا ذکر کیا وہ پہلے، اور وہ کون سا ہے؟ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَاغْسِلُوا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، پہلے منہ، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد مسح اور پھر اس کے بعد پاؤں، بالکل اسی ترتیب سے ہمارا وضو ہوتا ہے، اور اس میں اضافی کچھ سنتیں ہیں، اور وہ سنتیں اگر ایک طرف کریں، صرف چاروں کو آپ لیں، اپنے چہرے کو دھونا، اپنے بازوؤں کو دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا، پاؤں کو دھونا، تو اسی ترتیب سے وضو جو ہے وہ موجود ہے۔ گویا کہ حج والی حدیث کو یہاں فٹ کرنے کا معنی یہ کہ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، چاروں کا بالترتیب ذکر کیا ہے، اسی ترتیب سے وضو ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سنت بتائی ہے کہ اسی انداز سے وضو کرنا ضروری ہے۔ وعنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف، کہتے ہیں کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے اور یہ دارقطنی میں روایت ہے۔ اس میں راوی کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ادار الماء علی مرفقہ ہے، تو آپ اپنی
کوہنیوں کے اوپر پانی کو گزارتے. ادارہ کا معنی پانی کو اوپر سے پھیرنا یا گزارنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح پانی کوہنیوں پر بہاتے. اس کا معنی مرفق کا معنی یہ پوری کلائی جو ہے، کلائی پر اچھی طرح پانی بہاتے کہ یہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. لیکن یہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو ہی نہیں ہے. تو چونکہ بسم اللہ، مسلمان ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں، اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جی ہاں بسم اللہ، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ کام شروع کرو. صرف اتنا کہیں بسم اللہ تو مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب کام کو شروع کر لو. ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ. اور بسم اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل لم یبدأ بسم اللہ، کل امر لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع اجزا غیر تمام. جو بسم اللہ کے بغیر کوئی کام شروع ہو تو وہ ناقص ہے، نامکمل ہے، اور اقطع اجزا یعنی مقطوع ہے، مکمل نہیں ہے. تو بسم اللہ کے ساتھ جب چیزیں مکمل ہوتی ہیں، جب بسم اللہ نہ پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روح سے فرمایا کہ اس میں اس آدمی کا وضو صحیح نہیں ہے. یہ روایت جو ہے اس کو حسن درجے کی قرار دیا گیا. اس کی سندیں کچھ ضعیف بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ صحیح ہو جاتی ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہی چاہیے. حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین المضمضہ والاستنشاق. یہ مضمضہ اور استنشاق، پچھلے دنوں بات کر رہے تھے نا کہ ایک ہی چلو سے منہ میں بھی پانی اور ناک میں بھی پانی. کچھ لوگوں کو تجربہ ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، سند کے اعتبار سے یہ بھی ضعیف ہے. اس میں کہتے ہیں کہ مضمضہ اور استنشاق، کلی کے لیے الگ پانی، ناک کے لیے الگ پانی. یہ بھی ثابت ہے اس روایت کی روح سے اگر یہ روایت صحیح ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. اس میں ناک کے لیے اور کلی کے لیے الگ الگ پانی لینا جو ہے وہ ثابت ہے. البتہ سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے افضل اور بہتر شکل وہی ہے جو پہلے بھی ہم نے ایک دن ذکر کی تھی کہ آپ ناک اور منہ کے لیے ایک ہی چلو لیں، کچھ منہ میں ڈالیں کچھ ناک میں ڈالیں. لیکن اگر یہ تجربہ نہیں بیٹھ رہا تو آخر اگر کوئی وہی کر رہا ہے جس میں چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے. عن علی ابن ابی طالب عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضو، وضو کے بارے میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ثم تمضمض، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی ڈالا کلی کی، واستنثر ثلاثا، اور 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا. کلی کی 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا. یمضمض وینثر من الکف الذی یاخذ منہ الماء، آپ ایک ہی چلی سے ناک میں پانی ڈالتے اور کلی بھی کرتے، یعنی کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ایک ہی چلی سے، ایک ہی چلو سے، یہ معروف اور صحیح حدیث میں ثابت ہے. اور دونوں کو الگ الگ کرنا اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فی صفت الوضو ثم ادخل یدہ فمضمض واستنشق من کف واحد یفعل ذلك ثلاثا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ برتن میں پانی لے کے ایک چلو میں منہ میں ڈالتے، ناک میں ڈالتے. یہ 3 مرتبہ کرتے، لیکن تینوں مرتبہ ایک ہی چلو کے ساتھ آپ ناک میں اور منہ میں پانی ڈالتے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وفی قدمہ مثل الظفر لم یصبہ الماء، آپ نے دیکھا کہ اس کے پاؤں پر کوئی ایک ناخن برابر جگہ تھی. ناخن برابر تو یہی ہو سکتا نا کہ انگلی ایک کا ناخن برابر جگہ ایسی تھی کہ جس کو پانی نہیں پہنچا ہوا تھا. فقال ارجع، آپ نے فرمایا کہ پلٹ جاؤ.
فَأَحْسِنْ وُضُوءَك، اور اپنا وضو اچھی طرح کر کے آؤ. یعنی پاؤں میں کوئی جگہ خشک تھی. یہ میں نے ایک دن ذکر کیا تھا کہ حدیث لمعہ مشہور ہے، ایک چمکدار حصے والا وضو والا. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کہا، ایڑی تھی وہ خود تھوڑی سی چمکدار تھی، خشک رہ گئی، ناخن برابر جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی تو فرمایا ارجع، پلٹ جاؤ اور فاحسن وضوءک، اپنا وضو اچھی طرح کرو. یعنی وضو اچھی طرح کرنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی جگہ کسی جگہ خشک نہ رہے. مکمل وضو کرو، اچھی طرح کرو، اور کسی جگہ کو درمیان میں خشک نہ چھوڑو. وَأَنْهُ قَالَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ إِلَى 5 أَمْدَاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے غسل کرتے اور ایک سا یا 5 مد سے غسل فرماتے. ایک مد سے وضو کرتے. ایک مد یہ 2 ہاتھ کا چلو ہے، ایک مد، اس سے وضو کرتے، اور ایک سا یا 5 مد، یعنی ایک سا میں 4 مد ہیں. ایک سا میں 4 مد، اور 4 مد سے یا 5 مد سے آپ غسل کرتے. اب یہ کتنا پانی بنتا ہے؟ اس دن بات کر رہے تھے نا، کتنے تھا ملی؟ 800 ملی کے قریب تھا، یعنی پورا کلو بھی نہیں تھا، جس سے آپ وضو کرتے. یہ ہے وضو کے لیے. اور اب 3200 4 مد ہوں گے، یا اس سے آگے آپ 5 مد کر لو. 4 کلو زیادہ سے زیادہ 4 کلو یا 3.5 کلو، اس سے آپ غسل کرتے تھے. اب ہمیں اتنا ہوگا، 4-5 کلو ہوگا تو شاید وضو تو ہمارا ہو جائے، غسل کی ہم سے توقع کرنا مشکل ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور اس کا وضو کا پانی تھا. اچھی طرح سے وضو کرنے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ اس وضو کے باب کی آخری حدیث ہے. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضو. تم میں سے کوئی جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، یسبغ الوضو یعنی اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھی طرح وضو کرے اور یہ کلمہ شہادت پڑھے. الا فتحت لہ ابواب الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی سنت کے مطابق وضو کرے اور کلمہ شہادت پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ مسلم اور ترمذی میں ہے، جبکہ ترمذی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ساتھ ہی یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترمذی میں یہ وضو کی دعاؤں میں شامل ہے، اور ترمذی کے علاوہ باقی کتابوں یہ مطلق دعاؤں میں ہے، یعنی وضو کے ساتھ اسپیشل نہیں، لیکن امام ترمذی نے اسے وضو کے بارے میں ذکر کیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آخر میں ایک دعا آ گئی اور شروع میں بسم اللہ آ گئی. یہ 2 حدیثیں ہیں. بسم اللہ نہ پڑھیں تو وضو نہیں، یعنی بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور آخر میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے. درمیان والی دعائیں کہاں گئیں؟ ہمارے تو مشہور ہے نا کہ درمیان میں ہاتھ دھوتے ہوئے ایسے، پاؤں دھوتے ہوئے ایسے، کلی کرتے ہوئے، ناک کرتے، مسح کرتے، جگہ جگہ کی دعائیں بنا کے لمبا مسئلہ کر دیا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی دعائیں یاد کیسے کریں، جبکہ وہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہیں. مولویوں نے جوڑ توڑ کر کے کتابوں میں ڈال رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت چیزیں 2 تھیں، آ گئیں. شروع میں بسم اللہ، آخر میں کلمہ شہادت، اور بات ختم ہو گئی. اگر کسی کو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین آتی ہے، پڑھ لے انشاءاللہ، وہ بھی ساتھ میں دعا ہے اور ثواب ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ مولویوں کی بنائی ہوئی 2 نمبر دعائیں. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. آگے موضوع پر مسح کے بارے میں اسپیشل کچھ احادیث آ رہی ہیں جن میں ساری تفصیل آئے گی.
کہ موضوع پر مسا جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ثابت ہیں اور کون کون سی چیزیں ثابت نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کسی کے پاس ہے تو؟ بسم اللہ بولا نہیں، لیکن مسلمان کے دل میں بسم اللہ ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہیں. کبھی ہو جائے تو مسلمان کے دل میں بسم اللہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان ذبح کرے، نیت تھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کروں گا، لیکن عین وقت پہ کسی دائیں بائیں سے بزی ہو گیا اور چھری چلا دی، اس کے دل میں بسم اللہ ہے، اس کا ذبیحہ انشاءاللہ حلال ہے. اسی طرح وضو میں کوشش کر کے توجہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں، اور اگر کسی وجہ سے یاد آئے کہ میں نے تو شاید بسم اللہ پڑھی نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ مسلمان کے دل میں ہے. اگر سردی زیادہ نہیں تو نئے سرے سے وضو کر لیں. سردی زیادہ نہیں ہے تو نئے سرے سے وضو کر لیں، کیا فرق پڑے گا. لیٹر ہی کیا بات کر رہے ہیں نا، لیٹر کے وہ 4 لیٹر، وہ میرے خیال ہے ملی لیٹر ہی ہے وہاں جو حساب کیا تھا ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا نا. وہ پچھلے درس کی بات ہے. یہاں اس کتاب کی شرح میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کتنا پانی بنتا ہے یہ. نہیں وہ لیٹر والی آپ کی بات صحیح ہے، چونکہ کلو وزن کے لیے ہوتا ہے، اور یہ پیمانہ جو ہے نا یہ لیٹر کا ہے. وہ بڑا کلو ہے. یعنی یہ لیٹر جو ہے ملی لیٹر کے حساب سے بتایا گیا تھا. حجازی مد جو ہے وہ انگریزی سیر سے کچھ کم ہوتا ہے. 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں. 1 سا آج کل کے حساب سے 3 لیٹر اور 200 ملی لیٹر کا ہوتا ہے. اس اعتبار سے 1 مد 313 تقریباً 12 چھٹانک ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مقدار میں پانی بلا ضرورت استعمال کرنے سے اجتناب کریں. تو یہ 3 لیٹر 200 ملی لیٹر یہ ہے 1 مد، حجازی مد. نہیں مد ہے، یہ مد ہے. 1 مد انگریزی سیر سے کچھ کم، یعنی کلو وزن کے حساب سے اس سے 1 کم ہے. 1 سا یہ ملی لیٹر کا ہی لکھا ہے. 3 لیٹر اور 200 ملی لیٹر یہ 1 مد ہے. بات یہ بھی ہے. اب یہاں کہیں یا تو ان سے کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. نہیں لکھا ہے کہ 1 لیٹر 1 حجازی مد سیر سے کم، اور 1 سا میں 4 مد، اور 1 سا جو ہے وہ آج کل 3 لیٹر اور 200 ملی لیٹر، یعنی 3 لیٹر 200 ملی لیٹر کا 1 سا ہو گیا. اور اگر 5واں مد ساتھ شامل کرتے ہیں تو پھر وہی 4 ملی لیٹر ہی بنے گا. یعنی 4 کلو نہیں، وہ کلو میٹر تو وزن دوسرا ہے نا، یہ 4 ملی لیٹر ہے. وہ لیٹر 4 لیٹر کی اب کتنی بوتلیں چھوٹی چھوٹی میرے خیال جو ہوتی ہیں 4-5 لیٹر کی کین ایک مل رہی ہے، آدمی آرام سے پی سکتا ہے. وہ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے. پانی ہے آپ کے پاس، زیادہ بہا لیتے ہیں تھوڑا بہت، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا جانتا ہے کہ ہم سے اتنے میں نہیں ہوتا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ بہائے چلے جائیں. ضرورت کے ٹائم ابھی کچھ ہماری ایسی عادتیں بنی ہوئی ہیں، ٹوٹی کھولی چل رہا ہے، باتیں کرنے لگ گئے، وہ چل رہا ہے. وضو بھی روک دیا ہوا ہے لیکن پانی کی ٹوٹی کھلی ہے. یہ چیزیں جو اسراف والی ہیں ان سے بچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم سمندر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی ہم خیال کریں، ما وَإِن كُنْتَ عَلَى بَحر،
اگرچہ تم سمندر پہ بیٹھے وہ پانی کا استعمال وضو کے لیے اتنا ہی کرو جتنا ضروری ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ سمندر پہ بیٹھے ہیں تو دھوئے چلے جا رہے ہیں دھوئے چلے جا رہے ہیں. جتنی ضرورت ہے اتنا کرو, اس سے زیادہ نہ کرو. فتحت له ابواب الجنہ نہیں, ایک حدیث میں ہے فتحت ابواب الجنت ثمانیہ یدخل من ایہا شاء. اس میں تھوڑے الفاظ زیادہ ہیں تو وہ انہوں نے وہاں سے سمجھے ترجمہ کرتے ہوئے وہ سامنے رکھ لی ہے. حدیث میں باقاعدہ 8 دروازوں کا ذکر ہے کہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. یدخل من ایہا شاء, جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. وہ ذکر ہے